مولا کے روضے میں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ لکھنؤ بڑا خوش نصیب ہے کہ چاردہ معصومین کی نسبت سے یہاں بارگاہیں ہیں، کربلائے ہیں، لیکن جس کا روضہ ہے اس کا جشن اس کے روضے میں ہو رہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ پہلا جشن ہے اور پہلے جشن میں اتنا مجمع آ گیا، انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ مجمع اور بڑھتا رہے گا۔ آج کے اس جشن کی صدارت فرما رہے ہیں خطیب الایمان کے چشم و چراغ، خطیب آل عمران عالی جناب مولانا سید شوذب کاظم جرولی صاحب، زینت مسند ہیں عالی جناب مولانا سید علی عباس طباطبائی صاحب، حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا رضا عباس صاحب، عالی جناب مولانا باقر مشدی صاحب، افتتاحی تقریر فرمائی عالی جناب قبلہ و کعبہ خطیب اہل بیت، شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت مولانا فراز واسطی صاحب نے شعراء کرام میں، ہمارے بیرونی شعراء میں جناب سلیم بلام پوری، جناب شبروز خان پوری، محترم جناب کمال وارثی، جناب شہزادہ گلریز، جناب نذیر باقری، یہ ہمارے بیرونی شعراء۔ مقامی شعراء میں بھی آپ دیکھیں جناب حسن فراز صاحب، جناب توقیر جائسی صاحب، جناب شاداب صاحب، حسن جوہر صاحب، ادھر نیر مجیدی صاحب، وفا صاحب، ہمارے سارے شعراء، فدوی بھائی، یہ سارے شعراء کرام موجود ہیں۔ ہلال نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، حیدر بھائی ہماری محفلوں کی جان بھی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرات، ایک سب سے پہلی بات یہ کہ حالات کہہ رہے ہیں کہ مولا کا ظہور بہت قریب ہے۔ مولا آپ باب الحوائج ہیں، آپ کا جشن ہے، آپ کا روضہ ہے، آپ کو باب الحوائج کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ، عراق کے سارے مزارات اور سارے مومنین اور سارے شیعان حیدر کرار حفظ و امان میں رہیں۔ اے میرے مولا، پوری دنیا میں کربلا میں جو بربریت اور عراق میں جو ظلم اور جو بربریت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، وہ ظلم کرنے والوں کے ہاتھ ابو لہب کے ہاتھوں کی طرح سے ٹوٹ جائے، نیست و نابود ہو جائے، سب کا خاتمہ صدام کی طرح سے ہو جائے، اور پوری دنیا میں جو اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں وہ احتجاج کرنے والے سلامت رہیں۔ آواز بلند کریں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ پہلا جشن ہے۔ ہم کربلا میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے وہ موقع آیا کہ یہ کئی دہشت گردوں کی مشترکہ ناجائز اولاد داعش کے قدم اگر کربلا کی طرف بڑھے تو ہم سب کربلا میں ہوں گے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا آخری مقصد کربلا ہے۔ ہماری زندگی کا آخری مقصد اہل بیت علیہ السلام کے روضے ہیں۔ ہمیں دنیا ظلم اور دہشت اور بربریت سے نہ ڈرائے، ہم خوف میں نہیں آ سکتے، لیکن ایک بات آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے حوصلے کو بلند رکھیں، اپنی شناخت نہ کھونے دیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں۔ مولا کا ظہور ہوگا، مولا تشریف لائیں گے۔ اے میرے مولانا ممتاز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس میں تشریف لے آئیں، تھوڑی دیر ڈائس میں آ جائیں، پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ ہلال نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے، جشن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، شعراء سے گزارش ہے کہ ایک دو شعر حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے بھی، اس لیے کہ ابھی حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے پہ جو لوگ گئے وہاں تک تو نہیں مگر راستے میں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ہمیں ان روضوں پہ جانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ میں دو ایک شعر مد حاضر میں پڑھ کے شاعروں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ ہمارے بیرونی شعراء بھی ہیں، مقامی شعراء بھی ہیں۔ میری قسمت کے ملا مجھ کو یہ لمحہ کاظم، میری قسمت کے ملا مجھ کو یہ لمحہ کاظم، تیرے روضے پہ پڑھوں تیرا قصیدہ کاظم۔ میری قسمت کے ملا مجھ کو یہ لمحہ کاظم، تیرے روضے پہ پڑھوں تیرا قصیدہ کاظم۔ عبد صالح بھی ہو تم، باب حوائج بھی ہو تم، عبد صالح بھی ہو تم، باب حوائج بھی ہو تم بھی عباس علی کا ہو سراپا کاظم، تم بھی عباس علی کا ہو سراپا کاظم۔ وہ تھے قیدی دمشق، تو ہے اسیر بغداد، وہ ہے قیدی دمشق اور تو اسیر بغداد، مثل سجاد کیا تم نے بھی سجدہ کاظم۔ وہ تھی وہ ہیبت کہ نہ آیا کوئی دشمن نزدیک، تھی وہ ہیبت کہ نہ آیا کوئی دشمن نزدیک، پل پہ رکھا رہا جب تک تیرا لاشا کاظم، تھی وہ ہیبت کہ نہ آیا کوئی دشمن نزدیک، پل پہ رکھا رہا جب تک تیرا لاشا کاظم۔
آئیے میں اپنی فہرست کے پہلے شاعر جناب شاداب لکھنوی صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئے. نعرہ حیدری برائے خوشنودی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بلندتر صلوات.